ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اللہ پاک کی شان کے لائق اس کی تعریف کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اس کے بعد دعا کرے کہ دعا کی قبولیت کے زیادہ لائق ہے۔ یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امیر علیہ سنت نے اپنی کتاب اربعین اطار قسط نمبر 2 صفحہ نمبر 8 حدیث نمبر 8 یہ آپ نے تحریر فرمائی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو درود پاک کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بڑا ہی اہم سلسلہ دارالافتاء اہل سنت لیے حاضر ہیں۔ الحمدللہ مفتی احسان صاحب جلوہ فرما ہے، انشاءاللہ الکریم آپ کے سوالات ہوں گے، مفتی صاحب جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ جی سب سے پہلے جو کچھ ہمارے پاس سوالات ہیں وہ آپ کو سناتے ہیں۔ جی میرا نام بہادر علی ہے، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ شریعت اور طریقت کیا چیزیں الگ الگ ہے یا ایک ہی؟ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت اور طریقت یہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، یعنی شریعت عمومی طور پر جو ظاہری احکام ہمارے ہوتے ہیں جس پر ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کو شریعت کہا جاتا ہے، اور طریقت عام طور پہ جو تصوف کے مسائل ہوتے ہیں اور بندہ ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کا تزکیہ کرتا ہے، اس کو ستھرا کرتا ہے، صاف کرتا ہے اور اس کے اوپر چلتا ہے، تو اس کو عام طور پہ طریقت یہ کہا جاتا ہے۔ سبحان۔ یہ کہنا کہ شریعت اور طریقت کوئی الگ الگ چیزیں یہ نہیں ہے۔ طریقت بھی وہی معتبر ہوتی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے آپ کے طریقہ کار کے تابع ہے۔ شریعت بھی ظاہر ہے کہ وہی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے آپ تھوڑی سی اور تفصیل کے ساتھ کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کی تباہ کاری یہ بیان فرمائی، تو اب ایک ہے غیبت کا شرعی حکم کہ غیبت کا حکم کیا بنتا ہے۔ تو شرعی اعتبار سے غیبت کا حکم یہ کہ غیبت کرنا حرام ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں، سوائے وہ مخصوص صورتیں کہ جہاں پر شریعت مطہرہ نے اجازت دی کہ اس مقام پر جو ہے وہ کسی کے پیچھے سے برائی یوں بیان کر سکتا ہے کہ اس کے اوپر ظلم ہوا مثال کے طور پر، اور وہ قاضی کے پاس جا کے حاکم کے پاس جا کے بیان کرتے ہیں کہ فلاں نے مجھ پہ ظلم کیا، تو اگرچہ کہ پیچھے سے اس کی برائی بیان کرنا ہے لیکن چونکہ یہاں پر حاجت ہے تو اس لیے شریعت مطہرہ اس بات کی اجازت دے رہی ہے کہ وہ پیچھے سے اس کی برائی بیان کر سکتا ہے۔ یا اسی طرح کوئی شخص ہے وہ کسی کی اصلاح کے لیے اس کے ایسے شخص سے کہ جو اس کی اصلاح کر سکتا ہے اس کی برائی بیان کرتا ہے کہ مثلا آپ کا بیٹا، آپ کا فلاں شاگرد یہ خرابی اس کے اندر پائی جا رہی ہے، آپ اس کی اصلاح فرمائیں، اس کی اچھی نیت کی وجہ سے یہ اس کی برائی پیچھے سے بیان کرنے کی اجازت ہو گئی۔ یہ ہیں شرعی احکام۔ اب اسی کو مزید ڈیٹیل میں جا کے جو اہل تصوف ہیں، جو صوفیاء کرام ہیں، اولیاء کاملین ہیں، وہ اس پر رہنمائی کرتے ہیں کہ غیبت کے اسباب کیا ہیں، کن کن بنیادوں پر بندہ غیبت کے اندر پڑ جاتا ہے، غیبت سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے، کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ غیبت سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ جو باطن کا علاج کرتے ہیں، باطنی طور پر ہمارے اندر یہ جو برائی آتی کن وجوہات پر ہے، ان کو بیان کرنا یہ عام طور پہ اہل تصوف، اہل طریقت کا کام ہوتا ہے۔ اب ان دونوں میں کوئی آپس کے اندر ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو شریعت مطہرہ یہ اصل ہے، بنیاد ہے۔ اگر شریعت پر عمل نہیں تو پھر جو طریقت کی باتیں کرنے والے ہیں وہ طریقت کی باتیں نہیں کرتے، یا پھر وہ طریق عربی زبان میں راستے کو بولتے ہیں، وہ طریق الی جہنم ہوتا ہے کہ وہ جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہوتا ہے۔ کہ جب کوئی بھی کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنت کے خلاف ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے خلاف ہو،
تو کبھی بھی ایسا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی طرف نہیں چل سکتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 21 جلد میں ایک رسالہ آپ کا موجود مقال العرفاء کے نام سے، جس میں آپ نے تفصیل کے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو کی، اور اس میں آپ نے کئی اقوال بیان کیے۔ مثال کے طور پر ایک آپ نے حضرت سیدنا بایزید بستامی یا کسی اور بزرگ کا یہ قول بیان کیا کہ ان کے شہر کے اندر ایک بڑا غوغا ہوا، بڑا شور ہوا کسی اللہ کے ولی کے آنے کا، تو آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہا کہ چلیں اللہ کے ولی آئے ہیں تو ہم ان کی زیارت کر کے آتے ہیں۔ تو وہ ان کے مجلس کے اندر پہنچے، ان کے جو ہے وہ درس جو لگا، ان کے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس پہنچے، تو دیکھا جس شخص کی شہرت تھی ایسی، اس نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا۔ اللہ، تو آپ نے اسی وقت اپنے ساتھیوں سے کہا کہ واپس چلو۔ جو شخص اس بات کو نہیں جانتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف تھوکنے سے منع کیا ہے، وہ کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جو شریعت مطہرہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقہ کار ہے، وہی اصل ہے، اور اسی کی روشنی میں پھر علماء، چاہے وہ علماء ظاہر ہوں چاہے وہ علماء باطن ہوں، اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ طریقہ کار بیان کرتے ہیں جو عین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ کار ہے۔ بے شک مفتی صاحب نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ اور بڑا سمرائز کر کے یہ سمجھا دیا۔ آج کل مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ لوگ یوں سمجھے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی بھٹک جاتے ہیں، اور یہ پرانا طریقہ بھی تھا کہ لوگ کہتے ہیں ہم طریقت والے ہیں، ہمیں نماز کا نہ کہو، ہمیں فلاں کا نہ کہو۔ مفتی صاحب نے بڑے اچھے انداز سے یہ بتا دیا کہ طریقت بھی وہی اسی کو مانا جائے گا کہ جو شریعت کے راستے اور اس کے امبریلا کے نیچے ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی اہم یہ باتیں ہیں۔ میسیجز کا سلسلہ یہ بہت سارا آ رہا ہے، تو ایک دو میسیج لے کے پھر ہم کالز کی طرف آتے ہیں۔ حضور عرض یہ ہے کہ بسا اوقات نکاح کے وقت لڑکی والوں کی طرف سے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ ماہانہ خرچ اتنا ہوگا، کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے کہ اس کو مختص کیا جا سکتا ہے؟ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ زیادہ سے زیادہ ایک وعدے کی حیثیت رکھتا ہے، اور بعض اوقات اس میں یہ رشوت کی بھی صورتیں بعض اوقات بن جاتی ہیں۔ اس انداز میں کچھ چیزیں یہ لکھوائی جاتی ہیں۔ اصل جو مرد کے اوپر لازم ہے وہ عورت کا نان نفقہ ہے، یعنی اس نے اس کو رہنے کی جگہ دینی ہے، مثلا گھر کے اندر ایسا کمرہ اس کو دینا ہے کہ جس میں اس کی ساری حاجتیں پوری ہو سکیں، وہ اپنا اس کا پردے کا معاملہ ہو سکے اور دیگر چیزیں جو ہیں اس کی وہ اس کے اندر پوری کر سکے۔ صحیح۔ ایسا گھر دینا اس کے اوپر یہ ضروری ہے۔ جو کھانے پینے کا عام روٹین کے مطابق ہوتا ہے، جیسا اس کے گھر کا ماحول ہے، جیسے عورت کے گھر کا ماحول ہے، مختلف اعتبار سے یہ کھانے پینے کا دینا ہوتا ہے، پہننے کے لیے اسے دینا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں مرد کے اوپر لازم ہوتی ہیں کہ وہ اس کی ضروریات کا خیال رکھے گا۔ بہت ساری چیزیں شرعاً واجب ہو جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں اخلاقاً اور عرف اور معاشرے کے اعتبار سے کی جاتی ہیں اور کی جا رہی ہوتی ہیں۔ باقی اس کے علاوہ یہ کہنا کہ اتنا خرچہ مزید اوپر یہ دے، 10,000 20,000 ماہانہ دے، یا فلاں صورت کے اندر اتنے پیسے اس کو دینے پڑیں گے، فلاں صورت میں اس کو دینے پڑیں گے، اس کی شرعی اعتبار سے کوئی حیثیت یہ نہیں ہوتی۔ ایک لگتا ہے ایک طالب علم نے سوال کیا، اس کو تھوڑا میں اپنے ورڈز میں کرتا ہوں۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے اسکول کے اندر میلاد کے سلسلے میں بچوں سے چندہ کیا اور محفل منعقد کی، میلاد منعقد کی، میلاد ہو گئی، اب کچھ پیسے باقی بچ گئے، تو کیا کریں؟ یہ اصول ہے کہ جس کام کے لیے چندہ کیا گیا ہے، اگر وہ کام ہو جانے کے بعد رقم بچ جاتی ہے، تو اگر اسی جیسا دوسرا کوئی کام ہے، مثلا میلاد کی دوسری کوئی محفل وہ منعقد کر رہے ہیں اسکول کے اندر، تو اس کے اندر تو وہ یوز کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ نعوذ باللہ اپنے استعمال میں اس کو لیں، یہ بھی اجازت نہیں۔ اسی طرح اس رقم کو کسی اور کام کے اندر استعمال کر لیں، کسی غریب کی مدد کر دیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اب یہ جو رقم ہے جنہوں نے چندہ دی ہے ان کی یہ ملک کی طرف لوٹ جائے گی، وہ اس کے مالک ہوں گے۔ اب ان سے اجازت لینا پڑے گی کہ بھائی یہ رقم بچ گئی ہے، آپ بتائیں اس میں ہم کیا کریں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے آپ کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی غریب کو دے دیں، تو پھر وہ رقم آپ کسی غریب کی مدد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اسلامی بہن کا سوال ہے کہ کیا جنت میں عورتوں کو بھی اللہ پاک کا دیدار ہوگا؟ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ واضح طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ صحیح بخاری شریف کے اندر کئی مقامات پر یہ حدیث موجود ہے
کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو ارشاد فرمایا کہ چاند کو دیکھنے میں یا سورج کو دیکھنے میں تمہیں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ آتی ہے، یعنی چاند کے آگے سورج کے آگے اگر کوئی بادل نہ ہو تو کوئی رکاوٹ ہے، یعنی سب اس چاند اور سورج کو یکساں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ میں کم دیکھ رہا ہوں آپ زیادہ دیکھ رہے ہیں، برابر اسے دیکھ رہے ہیں، سامنے موجود ہیں۔ تو فرمایا اسی طریقے سے تم اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ تو وہاں کوئی عورت مرد کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ جو واقعات ہیں اس کے اندر تو جیسے رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا اور دیگر کے جو ہیں تو ان میں تو وہ تو دیدار الہی کی طالبہ رہا کرتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ان کو نصیب ہو، اور اس کی تمنا کیا کرتی تھیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ پاک نے کوئی اس کی تخصیص نہیں فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ قیامت کے دن بہت سارے چہرے یہ کھلے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو سب کے لیے اس طرح ہے، اور یہ اپنے اپنے درجے اور مرتبے کے مطابق ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے کہ بعض خواتین جو ہیں وہ مردوں سے اعلیٰ درجہ پائیں گی اور یقیناً پائیں گی، تو اپنے درجے کے مطابق وہ ہو سکتا ہے، بلکہ ہوگا بہت سارے مردوں سے یہ زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گی وقت کے حساب سے، کسی کو روزانہ ہو رہا ہے تو کسی کو ہفتے میں ایک بار ہو رہا ہے تو کسی کو سال کی مقدار کے مطابق ایک بار ہو رہا ہے۔ تو یوں ان کو ہو سکتا ہے کہ روزانہ دیدار ہو، اور بعض مرد وہ ہوں کہ جن کو سال کے اندر دیدار ہو۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ صرف مردوں کے ساتھ خاص ہو، یہ وہ نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اہل جنت کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی سوال چلے گا۔ دارالفتہ اہل سنت میں مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ شرعی سفر جمعرات کو شروع کیا اور جمعہ کا پورا دن بھی سفر میں رہا اور جمعہ کی نماز چھوٹ گئی تو اب اسے کس طرح پڑھیں گے؟ جواب عنایت فرما دے۔ اس میں شرعی سفر کا لحاظ نہیں ہے، اگر کسی کی ویسے ہی کسی کا جمعہ چھوٹ گیا، جیسے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مسافر بن گئے ہیں، جو ان کے سوال سے ظاہر ہے، تو ان پر تو جمعہ ویسے ہی فرض نہیں تھا، پڑھتے تو فرض ہی ادا ہوتا جمعے کا، پڑھ بھی سکتے تھے اور وہاں پہ موجود تھے تو ان کو پڑھنا بھی چاہیے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اب چھوٹ گیا تو چاہے ان مسافر ہو کر چھوٹا ہو یا کوئی مقیم تھا اپنے علاقے کے اندر اس کا جمعہ چھوٹ گیا ہو اور اب وقت نکل چکا ہے، تو اس صورت میں ان کے اوپر ظہر کی نماز قضا ہوگی، کہ ظہر کی قضا انہوں نے ادا کرنا ہوگی۔ اچھا، چونکہ اب یہ مسافر ہیں تو یہ کتنی رکعت؟ یہ 2 رکعت ہی ادا کریں گے، 4 فرضوں کی جگہ 2 رکعت ادا کریں گے۔ ٹھیک، جی ایک اور سوال دیں۔ محمد مختار بات کر رہا ہوں، میں رکشا ڈرائیور ہوں جی، تو میں کسی سے اگر کرایہ کم لے لیتا ہوں یا کسی سے زیادہ لے لیتا ہوں تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ جی، اگر آپ جھوٹ نہیں بولتے اور دھوکہ نہیں دیتے کہ اس کو دھوکہ دے دیں تو پھر اس صورت میں کم زیادہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ دھوکہ دے دیتے ہیں، یعنی وہ اتنا زیادہ اس کو تھوڑا سا گھما دیں گے مختلف علاقوں کے اندر کہ بندہ سمجھے گا کہ واقعی یہ جو جگہ تھی وہ بہت دور تھی، اس لیے وہ کرایہ زیادہ لے لیتے ہیں۔ عام خاص طور پہ جو مسافر ہوتا ہے، اجنبی ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ بہت سارے یہ جو ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں یہ کرتے ہیں اس طرح۔ تو یہ کرنے کی تو شرعاً اجازت نہیں اور نہ ہی یہ جائز ہے۔ البتہ ویسے ہی اگر آپ دھوکہ دیے بغیر، جھوٹ بولے بغیر ایک مناسب مقدار کے اندر زیادہ کرایہ لیتے ہیں تو وہ حرج نہیں ہے، اگرچہ جو اخلاق کا تقاضا ہے اور بہتر ہے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا وہ یہی ہے کہ جو مناسب کرایہ ہو وہی لینا چاہیے۔ ٹھیک، وہ سب ایک اسلامی بہن ہے، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ گھر کے اندر دودھ ابالتے ہیں، پھر بعض اوقات اسے چیک کرنے کے لیے وہ خشک انگلی ڈال کر چیک کرتے ہیں کہ گرم رہا ہے یا ٹھنڈا ہو گیا بچے کو دینے کے لیے، تو یہ انگلی کا ڈالنا یہ کیسا؟ یہ کوشش یہی کرنا چاہیے کہ اس کو ہاتھ دھو کر، یعنی اگر وضو نہ ہو تو ہاتھ دھو کر ہی اسے ڈالیں، صحیح، اور پھر اس کے بعد اس کو جو بھی کام میں لینا ہو مزید جو ہے وہ اس کو گرم کرنا ہے۔ بچوں کو پلاتے ہیں تو وہ زیادہ گرم نہ ہو اس لیے اس کو چیک کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں کہ وہ انگلی دھلی ہوئی ہو۔ دھلی ہوئی انگلی، ٹھیک۔ اچھا تو یہ تھوڑا سا یہ آیا ہے سوال، اللہ عافیت فرمائے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں گاؤں میں یہ جملہ عام ہے، اگر کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے تو لوگ اس طرح دلاسا دیتے وقت کہتے ہیں کہ معاذ اللہ، اللہ پاک ترس سے پاک ہے، ایسا کہنا کیسا؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں کئی مقام پر یہ ارشاد فرماتے کہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ پاک کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ جو اللہ پاک کو ظالم کرتا ہے
اس صورت میں وہ بندہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. یعنی یہ کہنا کہ اللہ پاک کو ترس نہیں آتا، یعنی وہ نعوذ باللہ ظلم کرنے والا ہے، تو سیدھا سیدھا کفر ہو گیا، اللہ پاک کو ظالم کہنے والا. تو جو دلاسا دینے کے لیے کہے، کسی بھی صورت میں کہے، ہر صورت میں ایسا بندہ مسلمان نہیں رہا. اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے ایمان کی بھی تجدید کرے گا، توبہ کرے گا، ایمان کی تجدید کرے گا، یعنی کلمہ پڑھے گا دوبارہ، اور نکاح والا ہے تو دوبارہ اس نے نکاح بھی کرنا ہوگا، اور اگر بیعت کی ہوئی ہے کسی سے تو پھر اس نے بیعت کو بھی دوبارہ کرنا ہوگا. یہ جس اسلامی بھائی کا سوال تھا، اللہ کرے سن رہے ہوں، تو آپ برائے کرم یہ آج کل تو ترکیب ہو جاتی ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ یہ کلپ کٹ کر آتا ہے نا، تو آپ ضرور اس کو کر کے اپنے جو علاقہ ہے نا اس کے اندر بتائیے، سب کو نیکی کی دعوت دیں، اس طرح سمجھائیں کہ وہ یہ تو جملہ بڑا، یہ مفتی صاحب نے اس کی ساری وضاحت فرمائی، تو ضرور لوگوں کو بتائیے. مفتی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اشراق، چاشت اور اوابین کے نفلوں میں کتنی دفعہ کل شریف پڑھنا چاہیے، رہنمائی فرمائیں. کم از کم ایک مرتبہ پڑھنا تو جو صورت ہے اس کا ملانا تو ضروری ہوتا ہے. یعنی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک صورت یا 3 آیتیں یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو اسے پڑھنا یہ تو ضروری ہے. تو ایک مرتبہ بھی پڑھیں گے تو اس سے آپ کا واجب تو ادا ہو جائے گا. لیکن اس کے علاوہ جو آپ کی گنجائش ہے، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی بہتر ہے. کم از کم 3 مرتبہ جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھ لیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ پورے قرآن کا ثواب آپ کو مل جائے گا. تو 3 مرتبہ کم از کم پڑھ لیں، ورنہ ایک مرتبہ بھی پڑھیں گے تو بہرحال آپ کو جو آپ کا جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا اور آپ کی رکعتیں یہ مکمل ہو جائیں گی. ماشاء اللہ. اچھا، میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے الحمدللہ جو 72 نیک اعمال دیے ہیں، اس طریقے سے اسلامی بہنوں کے لیے 63 نیک اعمال ہیں، اس کے اندر یہ ایک نیک عمل بھی ہے. تو ضرور اشراق چاشت کی عادت بنائیے، اس سے بڑا فائدہ ہے اور اس کے بڑے ثوابات ہیں اور اس کی بڑی برکت ہیں، اوابین کے بڑے فضائل ہیں، اللہ پاک نصیب فرمائے. اچھا، وہ سب نے جو پہلے سوال کے اندر یہ کہا تھا نا کہ جیسے غیبت کا حکم بیان کیا، پھر کہا کہ اس کی تفصیل کے متعلق کہ کیا کیا چیزیں اس کے اندر آدمی کو مبتلا کر دیتی ہیں، کس طرح غیبت ہو جاتی ہے. تو شیخ طریقت امیر السنت کی بڑی زبردست بک ہے غیبت کی تباہ کاریاں. یعنی یہ جو سمجھیے کہ غیبت کے اوپر اتنا بڑا انسائکلوپیڈیا میرا خیال ہے کہ آج تک یہ موجود نہیں ہوگا. تو اس کو ضرور جو ہے وہ اس کتاب کو حاصل کیجیے، غیبت کی تباہ کاریاں. آپ اسے آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں، تو ضرور اس کتاب کو پڑھیے گا. جی سوال دیجیے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ نماز کے دوران برے خیال آنا، اچھے برے خیال آنا بہت زیادہ نہ، تو ایسی صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ نیز یہ بھی بتا دیجئے کہ اذان ہوتی ہے اور نماز شروع کر دے تو اس صورت میں بھی نماز ہوتی ہے؟ حضرت یہ بڑا آج کل یہ معاملہ ہے کہ نمازوں میں خیالات بڑے عجیب قسم کے آتے ہیں، اس حوالے سے کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ اول تو جب نماز شروع کرنے لگیں تو اسی وقت اپنا ذہن بنائیں اور یہ نیت کریں کہ آپ توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں گے. اگر آپ اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ نماز کے اندر بھی توجہ رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. عمومی طور پر اپنے طور پر بھی بہت دفعہ توجہ یہ ہٹائی جاتی ہے، مختلف امور کی طرف لے جاتے ہیں، تو اگر آپ کوشش کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا. بہرحال شیطان یہ بھلائے گا، یہ دوسری طرف لے کے جائے گا، اس نے تو رکنا نہیں ہے. تو حکم یہی ہے کہ جیسے ہی بندے کی توجہ دوسری طرف جائے تو بندہ فوری اپنے خیال یہ نماز کی طرف لے آئے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسان یعنی اخلاص یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اللہ پاک کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تو یہ نہیں کر سکتا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس کے جلووں کو دیکھ رہا ہے، تو کم از کم یہ ہو کہ تو یہ تصور رکھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ خیال ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے اندر یکسوئی حاصل ہوگی. باہر صورت یہ ہوتا رہے گا لیکن اپنی توجہ یہ نماز کے اندر لاتے رہیں. اور شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب فیضان نماز، اس کا آپ مطالعہ کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری باتیں اس کے اندر بھی مذکور ہیں، لکھی ہوئی ہیں، جن کے ذریعے آپ کی توجہ نماز میں آ سکتی ہے، وہ باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں. اچھا، اس میں دوسرا سوال کا حصہ تھا کہ اگر وہ اذان ہوئی اور نماز پڑھ دی، یا میں اس کو مزید بڑھاتا ہوں کہ وقت ہوا اور نماز پڑھ دی، تو فرما رہے تھے کہ نماز کا کیا حکم ہے؟ مردوں کے لیے تو جماعت واجب ہوتی ہے. صحیح. اگر جماعت ان پر واجب ہے تو ان پر لازم ہے کہ جماعت کے ساتھ ہی نماز ادا کریں گے. اور جماعت جو ہوتی ہے وہ اذان کے بعد ہی ہوتی ہے. پہلے اذان دی جاتی ہے، اس کے بعد پھر جماعت ہوتی ہے کہ 5 وقتہ نماز جو جس کی جماعت مستحبہ ادا کی جا رہی ہے
تو اس کے لیے اذان دینا یہ سنت موقدہ ہے، قریب واجب ہے، قریب واجب کے یعنی سنت موقدہ ہے، صحیح۔ بڑی پختگی کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس لیے جماعت اگر آپ پر واجب ہے تو آپ پر لازم ہے کہ جماعت کے ساتھ ہی آپ نے نماز ادا کرنی ہے، اور اگر جماعت واجب نہیں ہے، کوئی صورت ان کے اوپر ایسی ہے، تو بھی حکم یہی ہے کہ بندہ پہلے اذان ہونے دے، اذان ہونے کے بعد ہی پھر وہ نماز کو ادا کرے۔ صحیح۔ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ فجر کے علاوہ باقی جتنی نمازیں ہیں اس میں وہ مردوں کی نماز ہونے کا انتظار کریں کہ ان کی جماعت ہو جائے، اس کے بعد پھر یہ اپنی نماز ادا کریں، سوائے فجر کے۔ فجر میں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ جلدی ادا کر لیں۔ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ روشن کر کے روشنی کے اندر دیر سے پڑھیں گے، جبکہ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جلد ادا کر لیں۔ اصل میں ایسے ایک چٹکلا کر رہا ہوں، ہمارا قریب میں علاقہ ہے، اس میں پہلی ظہر کی نماز ہوتی ہے 1:05 پہ، اور آخری جماعت ہوتی ہے 2:15 بجے۔ تو اسلامی بہنیں تو اگر کسی کو انتظار کرنا اور قریب میں ہی مسجد ہو تو 1:05 والی کا بھی وہ کر کے پھر وہ پڑھ سکتی ہے۔ مستحب ہے، یعنی صحیح۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر یہ لازم ہو، مستحب ہے، ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس طرح کریں۔ ٹھیک ہے۔ تو لہذا کوئی بھی جماعت ہو گئی مسلمانوں کی، اہل سنت کی کوئی بھی مسجد قریب ہے، انہوں نے نماز ادا کر لی ہے تو اس کے بعد پھر یہ ادا کر سکتے ادا کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے ایک ویڈیو سوال لیتے ہیں۔ جی میرا نام محمد علی ہے۔ میں مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو نئے کپڑے سلوائے اس میں جو کپڑا بچتا ہے اس کا ہم قرآن شریف کے خلاف بنا سکتے ہیں یا نہیں، یہ رہنمائی فرما دیں۔ جی بالکل، یعنی نیا کپڑا تو ظاہر ہے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ کپڑا بچ گیا تو اس کے ذریعے سے آپ قرآن پاک کا غلاف بنا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پرانا کپڑا بھی اگر صاف ستھرا ہے، دھلا ہوا ہے، تو اس سے بھی قرآن پاک کا غلاف بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ ادب کے خلاف نہیں ہے، اور ادب کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ عرف کے اوپر ہوتا ہے، یعنی اس وقت اس کو کیا سمجھا جا رہا ہے۔ تو نئے کپڑے کا کوئی غلاف بنائے گا یا دھلے ہوئے کپڑے کا کوئی غلاف بنائے گا تو کوئی بھی اس کو بے ادبی نہیں کہے گا، اس کو ادب ہی کہے گا، لہذا اس طرح کا غلاف بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اسلام بہن کی طرف سے سوال ہے کہ نماز میں نیت کے الفاظ اگر یوں کہوں کہ صلاۃ تہجد کی یا صلاۃ ظہر وغیرہ کی میں مطلب فرض سنتیں پڑھتی ہوں تو یہ الفاظ ٹھیک ہیں؟ صلاۃ ظہر یا صلاۃ تہجد، یعنی نماز کی جگہ پہ صلاۃ ظہر کی کسی کی عادت ہو کہنا، صلاح کا لفظ۔ اصل نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ ٹھیک ہے۔ دل میں آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ آپ کون سی نماز ادا کر رہی ہیں، یعنی کون سے وقت کی نماز ادا کر رہی ہیں اور کون سی نماز پڑھ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یعنی ظہر کی پڑھ رہی ہیں، 4 سنتیں پڑھ رہی ہیں، 4 فرض پڑھ رہی ہیں، یا 2 سنتیں پڑھ رہی ہیں، یا تہجد پڑھ رہی ہیں اور اس پہ آپ کی نیت ہے کہ 2 رکعت میں نے ادا کرنی ہے، تو دل میں جب آپ کی نیت ہے تو یہ کفایت کرے گی۔ زبان سے کہہ لینا یہ اچھا ہے۔ صحیح۔ تو اگر زبان سے آپ صلاۃ ظہر یا صلاۃ تہجد کہتی ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کا مطلب نماز تہجد ہے اور نماز ظہر ہے اور آپ کے دل کے اندر ارادہ اسی چیز کا موجود ہے تو کوئی حرج نہیں اس کے اندر۔ بہت اچھا۔ اچھا، یہی اسلامی بہن پوچھ رہی ہیں کہ اگر کوئی اسلامی بہن چھت پر طواف اس نیت سے کرے تاکہ وہ ازدحام سے اور پھر مردوں کے اس سے وہ بچ جائے اور اوپر چھت پر طواف کرے تو اس کے کرنے میں حرجہ نہیں ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتی ہے وہ طواف، دور سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ہوگا اس کے لیے آزمائش والا، کیونکہ یہ بہت طویل ہو جائے گا اس کے لیے۔ صحیح۔ لیکن اگر وہ اس سے بچنے کی وجہ سے کرتی ہے کہ نیچے رش واقعی بہت زیادہ ہے، بعض اوقات ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ اوپر کرتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ پوچھ رہے ہیں کہ میت پر قرآنی آیات والی چادر ڈال سکتے ہیں؟ اب اس کی 2 صورتیں ہیں صاحب، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ میت کے اوپر ڈائریکٹ چادر ڈال دیتے ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ جو ڈولی ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ چادر جس پہ 4 کل لکھے ہوئے ہوتے ہیں ڈلتی ہے۔ اصل میں دیکھیں، پہلے میں نے عرض کیا کہ اس کا دار و مدار ہوتا ہے عرف کے اوپر، کہ ادب اور بے ادبی یہ عرف کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو اب اس کو دیکھنے والے کہیں کہ یار یہ تو بے ادبی ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے بچا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کی بے ادبی اس کو قرار نہیں دیا جاتا تو پھر اس کی اجازت ہو جائے گی، لیکن اس میں احتیاط ہی برتنی چاہیے کہ ظاہر ہے کہ پھر اس کو اٹھائیں گے، مٹی وغیرہ لگنا اور دیگر معاملات، پھر قبرستان تک اگر لے گئے تو قبرستان کے پھر معاملات الگ ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس لیے سادہ ہی چادر اگر ڈالی جائے تو زیادہ اچھا ہے، زیادہ بہتر ہے، اور اس میں احتیاط کریں گے تو بہتر ہی رہے گا۔ بہت اچھا۔ اگر یہ قرآن پاک پڑھیں تو اس کے لیے میت کو زیادہ یہ فائدہ ہے، اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ اچھا جی، اگر کوئی سوال ہے تو دیجیے۔
سوال ہے کہ میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا، اس میں وہ بتا رہے تھے صاحب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فجر کی 2 سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھیں، تو کہ یہ واقعی میں سنت ہے یا نہیں؟ جی ایسا ہی ہے، یہ حدیثوں میں یعنی صحیح ان کی حدیثیں ہیں یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فجر کی جو 2 سنتیں تھیں وہ مختصر پڑھتے تھے، لیکن پوری پڑھتے تھے، جامع پڑھتے تھے، کوئی کمی اس کے اندر نہیں ہوتی تھی. اور آپ کا جو عمومی طور پہ معمول تھا وہ یہی تھا کہ پہلی رکعت میں آپ سورۃ الکافرون پڑھتے تھے اور دوسری رکعت کے اندر سورہ اخلاص یہ پڑھا کرتے تھے. سنت مبارکہ ہے. ٹھیک. یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر نماز میں سنت کھڑے ہو کے شروع کریں، ایک رکعت کھڑے ہو کے پڑھی اور باقی بیٹھ کے ادا کر سکتے ہیں مگر کوئی عذر نہیں لکھا ہے اس میں؟ سنت فجر کا تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ فرض، واجب اور سنت فجر ان تینوں کے اندر قیام کرنا یہ فرض ہے. صحیح. اگر قیام کی یہ ادا نہیں ہوں گی تو اگر کوئی سنت فجر کے اندر قدرت کے باوجود کھڑا نہیں ہوتا، چاہے پہلی رکعت میں چاہے دوسری رکعت کے اندر، تو اس صورت میں اس کا فرض ادا نہیں ہوگا، تو وہ سنت ادا اس کی نہیں ہوں گی. اور اگر سنت فجر کے علاوہ کوئی اور سنتیں ہیں تو اس میں تراویح کے علاوہ اگر اور سنتیں ہیں تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن بہتر نہیں ہے کہ اس میں بیٹھ کے وہ نماز ادا کرے. اسے چاہیے کہ وہ پوری کی پوری 4 سنتیں کھڑے ہو کر ادا کرے، سوائے یہ کہ وہ تھکا ہوا ہے، عذر ہے، شدید تکلیف میں مبتلا ہو گیا ہے کہ اب نہیں زیادہ اس کے اندر ہمت ہے، اس لیے وہ بقایا رکعتوں کے اندر بیٹھ رہا ہے، تو سنتیں اس کی ادا ہو جائیں گی. اور جہاں تک تراویح کا معاملہ ہے تو وہ بھی بیٹھ کے ادا ہو جائیں گی، لیکن اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور تو اس کے لیے چاہیے کہ حتی الامکان اس میں بیٹھنے سے بچے، کھڑے ہو کر یہ ادا کرے، سوائے عذر اور مجبوری کی صورت میں ہی اسے بیٹھ کے ادا. آمین آمین. وہ نہیں، رکن شورا عبدالحبیب بھائی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ زندگی کی آخری نماز بھی کھڑے ہو کر پڑھے. اللہ پاک یہ توفیق نصیب کرے اور ہمارے لیے ایسے اسباب صحت دے کہ ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، اور جن کے ساتھ معاملات ہیں اللہ پاک ان کے لیے بھی عافیت فرمائے، خیر فرمائے اور اپنی رحمت کی نظر فرمائے. حضور یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا جن لباس پر کارٹون یا کچھ اور بنا ہوا ہو تو ان کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے؟ اگر جاندار کی تصویر والا وہ کارٹون ہے تو اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی. ہاں اگر اس کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ ڈال لیا تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسا کپڑا پہننا پھر بھی یہ جائز نہیں ہوگا. جو کارٹون کی تصویروں والا کپڑا ہو اسے پہننے کی اجازت بھی نہیں، اور اسے پہن کر نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے ایسے کپڑوں میں گریز کرنا چاہیے کہ ایسے کپڑے پہن کے بعض اوقات بعض لوگ جو ہے وہ تصویروں والے مسجدوں کے اندر بھی آ جاتے ہیں، دوسرے لوگ اس سے پھر پریشان ہوتے ہیں. جی سوال دیجیے. حافظ محمد سرور اتاری چھانگا مانگا سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ جو اسلامی بہن کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اگر اس کا شرعی سفر بنتا ہے اور وہ اپنے میکے یا اپنے والدین کے گھر آتی ہے تو اس کی جو نماز ہے وہ اس نے قصر نماز پڑھنی ہے یا اس نے مکمل نماز پڑھنی ہے؟ یہ ارشاد فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ. عورت کی جب شادی ہو گئی اور وہ اپنے سسرال میں چلی گئی تو اب وہ شوہر کے تابع ہے، یعنی اب وہ اس کا وہی اصل گھر ہے اور وہی اس کے لیے وطن اصلی ہے. اب اگر اس کا جو میکہ ہے وہ 92 کلومیٹر جیسا کہ انہوں نے کہا کہ شرعی مسافت پر ہے، واپس آتی ہے اور 15 دن سے کم کے لیے آتی ہے، تو یہاں پر اس نے قصر نماز پڑھنی ہے، یعنی ظہر، عصر اور عشاء کے جو 4 فرض ہیں وہ 2 کر کے اس نے ادا کرنے ہیں. یہاں یہ پوری نہیں پڑے گی. ٹھیک. جی سوال دیجیے. محمد اسماعیل سعیدی بول رہا ہوں فیروزہ سے. میرا مفتیان کرام سے یہ سوال ہے کہ معذور کی نماز کیسی پڑھی جائے؟ یعنی جو آدمی سجدہ نہ کر سکے کھڑے ہو کر تو نماز پڑھ سکتا ہے لیکن سجدہ نہیں کر سکتا، آیا وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے یا بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے؟ جو شخص سجدہ نہیں کر سکتا، سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے، تو اب اس کے لیے قیام بھی فرض نہیں رہتا. یعنی اس کو تکلیف ایسی ہے کسی وجہ سے وہ سجدے میں نہیں جا سکتا، تو اب وہ اس کے لیے جو بہتر طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے پوری نماز ادا کرے. اب وہ چاہے زمین پہ بیٹھے چاہے وہ کرسی پہ بیٹھے. ٹھیک ہے. اور پھر اس صورت میں یعنی وہ نماز ادا کرے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی. یہ اشاروں سے نماز پڑھنا یہ کہلائے گی. اگر وہ کھڑا ہوتا ہے تو کھڑے ہونے کی صورت میں بھی نماز تو اس کی ادا ہو جائے گی کہ قیام اس نے مثال کے طور پہ کھڑے ہو کے کیا، رکوع کیا، اور جب سجدے کا ٹائم تھا تو وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور پھر اس نے اشارے سے سجدہ وغیرہ کیا، نماز اس کی ہو جائے گی. لیکن بہتر اور افضل طریقہ کار یہ ہے کہ جب
بیٹھنا ہے، بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے تو ساری کی ساری وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے. یہ تو ہو گیا عام روٹین کے اعتبار سے کہ اس نے یہ نماز ادا کرنی ہے. ایک صورت ہوتی ہے جب جماعت کے اندر لوگ کھڑے ہوتے ہیں. تو اب جماعت کے اندر ایک تعداد ہوتی ہے، جیسا کہ آج کل تو بہت سے مقامات پر تو فیشن بھی ہو گیا ہے، تھوڑی سی تکلیف کے اوپر جو ہے وہ لوگ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کرسی پر، یا نماز پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اگر واقعی آپ کا عذر ہے کہ جس کی وجہ سے شریعت مطہرہ آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں، تو پھر جماعت کے وقت بالخصوص اس بات کا لحاظ رکھا کریں کہ اب آپ بیٹھے ہی رہا کریں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ صف بنی ہوئی ہے اور یہ جو ہے وہ کرسی میں آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ دوسروں سے صف میں آگے ہوتے ہیں. یہ مناسب طریقہ کار نہیں ہے، درست نہیں ہے. اس لیے بیٹھے رہا کریں، بیٹھ کے نماز ادا کیا کریں. اگرچہ کہ شریعت مطالعہ آپ کو اس کی بھی اجازت دیتی ہے کہ آپ کھڑے ہوں، لیکن افضل بھی بیٹھ کے نماز پڑھنا ہے. اور یہ والی صورت جو ہے یہ چونکہ ان کو آگے کر رہی ہے، صف سے ایک طرح سے جدا کر رہی ہے، اس لیے کھڑا ہونا یہ مناسب اس مقام پر نہیں ہے. اچھا حضرت، یہ ایک ہی ہوتا ہے کہ جو لوگ کرسی پہ بیٹھ کے سجدہ کر رہے ہیں نا، وہ ہاتھ آگے کر دیتا ہے. جی اس کے بارے میں کیا فرماؤں؟ دیکھیں، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا یہ حقیقتاً بیٹھ کر نماز پڑھنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اصل میں اشاروں سے نماز پڑھنا اشاروں ہے. سے. بیٹھ کے نماز پڑھنا تو وہ ہوتا ہے کہ جو ہم زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں وہ سجدہ زمین پر کرتے ہیں. صحیح. یہ اصل میں اس کو اشاروں سے نماز پڑھنا کہتے ہیں. اور اشارے جو ہے نا، وہ اشاروں کے اندر کچھ نہیں کرنا ہوتا. اشارے میں صرف آپ نے سر کا اشارہ کرنا ہوتا ہے. تو جب آپ رکوع میں جائیں گے تو آپ تھوڑا سا یوں جھکیں گے، اور سجدے میں اس کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ جھکیں گے. یہ نہ یہ کہ بعض لوگوں کو یوں آگے کرتے ہیں اور بعض لوگ بہت زیادہ یوں جھک رہے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کی کوئی حاجت نہیں ہے. البتہ یہ ضروری ہے کہ سجدے کا اشارہ یہ رکوع کے مقابلے میں زیادہ ہونا چاہیے. رکوع کا اشارہ کم ہو اور سجدے کا اشارہ یہ زیادہ ہونا چاہیے. صحیح. رات کو جو نماز پڑھتے ہیں اس میں کیا نیت کی جائے؟ یعنی میرا خیال ہے صلاۃ اللیل کا یہ، اگر تو آپ رات میں نفل ادا کر رہے ہیں تو اس میں مطلقاً آپ نفل بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نفل ادا کر رہا ہوں، اس سے بھی آپ کی نماز تو ہو جائے گی. اگر خاص آپ چاہتے ہیں کہ صلاۃ اللیل کی نیت کریں کہ رات کی نماز ادا کر رہا ہوں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. تہجد پڑھ رہے ہیں اس وقت تہجد کی نیت کرتے ہیں تو وہ بھی نیت کر سکتے ہیں. میں نے عرض کی کہ جو نیت ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے. آپ کے دل کے اندر نیت ہونی چاہیے کہ آپ کون سی نماز یہ ادا کر رہے ہیں. زبان سے کہہ لینا یہ بہتر ہے. صحیح. وہ سب یہ مجھے کچھ معلومات نہیں ہے، مگر ہو سکتا ہے یہ مسئلہ پہلے آیا ہو. چکن گنیا کے مرض والے کو نماز کس طرح پڑھنی چاہیے؟ جو اس پر دارالفتہ سنت کا تفصیلی فتویٰ ابھی جاری ہوا ہے، تو اصل یہی ہے کہ اگر اس کے اندر قدرت نہیں ہے سجدہ کرنے کی کہ وہ زمین پر سجدہ کر سکے، تو پھر اس صورت میں وہی جو ابھی ہم نے احکام بیان کیے بیٹھ کے نماز پڑھنے کے، وہ اس کے لیے ہوں گے. اسی طرح وہ کر لیا. ٹھیک ہے جی، سوال چلیں. گزارش یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی سے پیسے لینے ہوں اور وہ پیسے نہ مل رہے ہوں تو وہ زکوٰۃ کی مد میں ان کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے یا صدقے کی مد میں ایڈجسٹ کرتا ہے لیے بغیر ہی؟ ذرا ارشاد فرما دیے تھے. سب یہ آج کل مارکیٹوں میں بڑا پرابلم ہو گیا. اچھے خاصے لوگ جو ہے وہ اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں. تو کیا اس کا کوئی حل ہے؟ اس طریقے سے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کہ آپ نے اس کو معاف کر دیا یا نیت کر لی کہ ٹھیک ہے میں زکوٰۃ کے اندر اس کو معاف کر رہا ہوں، تو یوں آپ کے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی. اگرچہ کہ کچھ مائنر سا حصہ وہ جو معاف کیا اس کے اعتبار سے بنتا ہے، لیکن یہ آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ رقم اس کو دیتے ہیں، اگر وہ زکوٰۃ کا واقعی مستحق ہو گیا ہے، اس کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے تو اسے دے دیں زکوٰۃ. زکوٰۃ اسے اس کی ادا ہو جائے گی. اس کے بعد بھلے پھر وہ اپنی رقم سے آپ کو ادائیگی کر دے، جو آپ کا جو اس کے اوپر قرض ہے وہ قرض آپ کو ادا کر سکتا ہے. ٹھیک جی، سوال دیجیے. سوال یہ ہے کہ سر کیا قبرستان میں قرآن مجید لے جا کر وہاں پہ پڑھنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل، قبرستان کے اندر قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا یہ جائز ہے. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح الصدور میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کئی اقوال اس حوالے سے نقل کیے ہیں، اور اس حوالے سے روایتیں بھی موجود ہیں کہ جس میں قبرستان میں جا کر قراءت کرنا اور تلاوت کرنا، سورہ اخلاص پڑھنا، سورہ یاسین پڑھنا، ان تمام کی فضیلتیں موجود ہیں. اب اگرچہ کہ سند کے اعتبار سے یہ روایتیں ضعیف بھی ہوں تو بھی اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے کہ جس طرح محدثین کے اصول کے مطابق آپ کسی حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، تو انہی محدثین نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ ایسی ضعیف حدیثیں جو ہیں سند کے اعتبار سے جو ضعیف حدیثیں ہوتی ہیں وہ فضائل کے اندر معتبر ہوتی ہیں، تو لہذا ان پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں.
تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بالکل قبرستان کے اندر کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے جی، سوال دیجیے۔ میرا سوال یہ اگر بھی میں اپنی بچی کا نام زینت رکھا ہے، یہ پوچھنا بھی لوگ کہتے نے نہیں صحیح ہے تے بھی یہ بارے میں دسا۔ زینت نام رکھا ہے، کوئی حرج نہیں، مسلمانوں میں عام ہے یہ نام زینت، یعنی زینت کا مطلب اپنے آپ کو سنوارنا، سجانا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور چونکہ مسلمانوں کے درمیان یہ نام عام ہے تو یہ نام رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ملائکہ کا پوچھا نام رکھ سکتا؟ ملائکہ نام بھی رکھا تو جا سکتا ہے، لیکن ملائکہ کا مطلب بہت سارے فرشتے ہیں، صحیح ہے، تو اب یہ نام رکھیں گے تو بظاہر کوئی نام بنتا نہیں ہے، معنی بنتا نہیں ہے۔ نام وہ رکھنا چاہیے کہ جو مسلمانوں کے درمیان معروف ہو، مشہور ہو، تو وہ نام رکھیں گے تو انشاءاللہ۔ دوسرا اس میں یہ کہ جو بزرگوں سے جس کی نسبت ہوتی ہو وہ نام رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ آج کے سلسلے میں بہت سارے سوالات ہوئے، مفتی صاحب نے جوابات ارشاد فرمائے، اور بہت سارا الحمدللہ علم دین حاصل کرنے کو ہمیں ملا۔ تو اللہ کرے ہم جب بیٹھیں تو بجائے یہاں وہاں کی باتوں کے جو ہم نے سنا اس پر ڈسکشن اس طرح ہو کہ آج ہم نے یہ بات سنی اور اس پر ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو اس پر عمل پیرا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، مفتی صاحب کو اس کی بہترین جزا نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس کی برکتیں پاتے رہیے، اجتماعات، مدنی قافلوں میں سفر، نیک اعمال پر عمل، مدنی مذاکرے میں شرکت، اس کی نیتیں کیجیے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت بہتر بنے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔